سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، بحث الجمعہ نماز کے اوپر بات چل رہی تھی. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہر چیز زمین کے اندر نازل فرمایا، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نماز کو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پہ اپنے پاس بلا کے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام پر نماز کو نازل فرمایا اور نماز کا تحفہ لے کے دنیا میں بھیجا. ایک بات اپن یہ بولے تھے، آدمی جب کہیں پریشان ہو کے گئے تو جس کے پاس گئے وہ کیا کرتا؟ بھائی بیچارہ پریشان ہے، غمزدہ ہے، پیسوں سے مجبور ہے، جیسی جس کی ضرورت ہے. اگر چاول نہیں ہے تو وہ چاول دے کے بھیجتا، پیسہ نہیں ہے تو پیسے دے کے بھیجتا، جو اس سے ہو سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے انتقال کے بعد، چاچا کے انتقال کے بعد، مکے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کے جب خونہ خون کر دیے، اتنے دکھوں کو، اتنے درد کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پہ آسمان پہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دنیا میں بیوی ہے اس وقت، نہ چاچا ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ کوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بتایا، جنت بتانا، پھر جہنم بتایا. جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ جہنم ہے، اور جہنم کیسی ہے وہ سب نظارہ بتا دیے. اس کے بعد جنت بتائے، جنت کے اندر حور اور شہد کی نہر، دودھ کی نہر، جنت کی نعمتیں بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں دیکھ لیے تو شاید جبرائیل علیہ السلام بولنے لگے یا رسول اللہ آپ کے امت کا جو بندہ سیدھا راستہ اختیار کرے گا اللہ اس کو جنت دیں گے، اور جو راستے کو بھٹکے گا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم ٹھکانہ بنائیں گے. آگے جب میں بولا اس سے پہلے، بیر کا جھاڑ، بیر کا جھاڑ جہاں لگا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں سدرۃ المنتہا. منتہا کے مطلب ڈیڈ اینڈ، اس کے آگے کچھ جانے کی گنجائش نہیں ہے. وہاں ایک بیر کا جھاڑ لگا ہوا ہے آسمان پر. تو اللہ کے نبی جب گئے، آپس میں بات ہوئی، التحیات یہ پڑھا گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو تحفہ دیے نماز کا. یہ بہت اہم میسج ہے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے. دیکھو آدمی جب ہمارے پاس کوئی مجبوری لے کے آتا ہے، پریشانی لے کے آتا ہے، تو ہم اس کی پریشانی کو سمجھ کے اس کو جو چیز ضرورت ہے وہ دیتے. اللہ اپنے نبی کو کیا دینا تھا بھائی؟ جنت سے ایک سونے کا پہاڑ دینا تھا نا. جی نبی پریشان ہے، جب سونے کا پہاڑ دنیا میں لائیں گے تو دنیا میں آنے کے بعد نبی کا ایک محل بنے گا نہیں بنے گا؟ سونے کا پہاڑ یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی کو جنت سے ہیرے اشرفیاں دینا تھا. لے جاؤ دنیا میں، لے جا کے اس سے گھر بناؤ، عالیشان زندگی گزارو. اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو معلوم نبی کے گھر میں کیا فاقہ آنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک خالی کھجور کھا کے زندگی گزارتے تھے. 3 کھجور کھا کے آدمی 1 دن رہ سکتا تھا. کھجور کے اندر وہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے ہیں، 3 کھجور، اتنی پاور. تو مکے میں کھجور بہت بکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک کھجور کھاتے تھے. 3 4 دن تک تو چولہا نہیں سلگتا تھا کبھی. اتنا فخر و فاخر کی زندگی اللہ کے نبی اپنے گھر میں گزارے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے ملنے گھر میں گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. اللہ کے نبی پوچھنے لگے فاطمہ کیا بات ہے بیٹا، کہیں کو رو رہی؟ حضرت فاطمہ بولنے لگے ابا جان آج 3 دن ہو گئے تمہاری
بیٹی فاطمہ کے منہ میں ایک نوالا نہیں ہے، پانی پہ فقر و فاقے پہ زندگی گزار رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو مصلے پہ بیٹھ کے تو نماز پڑھ رہی ہے وہ مصلے کو اٹھا۔ جب حضرت فاطمہ مصلے کو اٹھائی تو زمین سونے کی تھی۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے جتنا چاہے لے لے، لیکن میری بیٹی فاطمہ یاد رکھ قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ مال 5 سوالات ہوں گے قیامت کے دن، جن میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کرا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت فاطمہ تھوک دیے اور جانماز کو واپس ڈال دیے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے گھر پہ مہمان تھے، کھانا کھا رہے تھے، دسترخوان پہ کھاتے کھاتے انگور آیا، انگور یا گوشت تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ اس کا بھی حساب ہوگا انگور کا؟ تو فرمانے لگا ہاں اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ اگر پکڑنے پہ آئے آدمی پیے سو ایک پانی کے گھونٹ کا حساب بھی نہیں دے سکتے۔ آدمی اگر اللہ حساب لینے پہ آئے، ایسی ایک واقعہ ہو، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے گئے، اللہ فرمایا جا تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ ان بولنے لگا اللہ یہ جنت جو میرے کو ملی میرے نیکیوں سے ملی، آپ مجھ پہ کوئی احسان نہیں کرے، میں دنیا میں شریف تھا، وہی دنیا میں آخرت میں مجھے کیا ملی بھائی؟ جنت ملی۔ اللہ بولنے لگے ٹھیک ہے، فرشتوں سے بولے اس کو ذرا جہنم بتا کے لاؤ۔ جب جہنم بتانے گئے اتنی پیاس ہوئی اس کو، ان بولنے لگا مجھے ایک آدھا گلاس پانی دو پینے کے لیے۔ تو وہاں ایک اگریمنٹ ہوا، آدھا گلاس ہم پینے کو پانی دیں گے، آپ کی زندگی میں جتنے نیکیاں دیں پورے واپس دے دینا۔ تو وہ آدمی پیاس کے مارے آدھا گلاس پانی کے لیے نیکیاں دے دیا جہنم کی گرمی سے۔ اس وقت معلوم ہوا اللہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے، پانی ہم اتنا پی رہے ہیں ہم کو احساس نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں گرمی کے زمانے میں اگر روزہ رہتے ہوئے آدمی دھان کے کھیت کے پاس سے جاؤ، جب ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور بور چلے تو محسوس یہ کرتا ہوں جا کے بور کا پورا پانی پی لوں کیا، ایک تڑپ۔ تو اس وقت معلوم ہوتی کہ پانی کی اللہ کے ہمارے نزدیک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے پانی۔ تو عبادت نماز اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو بات کہاں سے چلی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مال دولت سونا چاندی دے کے نہیں بھیجا، نماز دے کے بھیجا۔ اس کی وجہ کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں جب کہیں بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو، ہم اللہ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگے۔ کیا کرنا بھائی؟ اللہ سے مانگنا۔ تو نماز مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ فرض بھی کیسا؟ اللہ کے نبی فرمانے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ٹھنڈک ہے نماز نبی کی آنکھوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا، انتقال کا وقت قریب ہے، مسواک کی لکڑی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولنے لگے عائشہ ذرا مسواک چبا کے دو، مسواک چبا کے دیے، اللہ کے نبی مسواک کرے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اللہ کے نبی کچھ فرمائے، اس میں سے یہ بولے کہ الصلاۃ الصلاۃ، عائشہ نماز کی پابندی کرنا۔ کیا کرنا؟ نماز کی پابندی کرنا۔ اب یہاں ٹھہر کے ہمارا مسئلہ سنو، دنیا میں ہم آئے عذاب پہ، دنیا سے ہم گئے نماز پہ۔ بات سمجھ میں آئی میری؟ دنیا میں ہم آئے عذاب پہ، دنیا سے ہم گئے نماز پر۔ پیدا ہوتے 1-2 منٹ نہیں لگتے، 5 منٹ نہیں لگتے، فون پہ فون، مول صاحب کان میں اذان دینا ہے، ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ دنیا سے ہم جا رہے ہیں، گھر سے نہا کے دھو کے، آج جمعے کی نماز کو ہم جیسے آئے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے آج ہم اپنے پیروں سے چل کے آئے، جب کسی کے کھانوں پہ چل کے آئیں گے، جب بھی ہم نہا کے رہیں گے، جب بھی ہمارے جسم پہ وائٹ کپڑا رہے گا، جب ہم بیٹھے ہوئے نہیں لیٹے ہوئے رہیں گے، ہاں تو جس دن آئیں گے وہ ہماری نماز ہوگی۔ معلوم یہ ہوا اذان اور نماز کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے، اذان کے بعد 15 منٹ کا ٹائم ہے جماعت کھڑی ہونے، تو بڑے بڑے اللہ کے ولی فرما رہے اے لوگوں اپنی زندگی کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو جیسے اذان سے لے کے جماعت کھڑی ہونے تک
क्या है भाई, वो हमारी वो 15 मिनट में हम बच्चे भी बने, बड़े भी हुए, शादियां भी हुए, पोतरा पोतरी भी हुई, बूढ़े भी हुए, जिंदगी में घर भी बनाए, अब इंतकाल हुआ तो जमात खड़ी हुई। इंसान की पूरी जिंदगी नमाज से लेके जमात तक का फासला है। इसके बाद कुछ लोग ये भी फरमा रहे हैं, लोगों अज़ान तो हो गई, अब जमात कब खड़ी होती किसी को नहीं मालूम। बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रोया, कान में अज़ान दिए और नाम भी रखे, 3 दिन के बाद बच्चे का इंतकाल हो गया। कितने दिन के बाद हुआ नहीं? ऐसे कितने लोग हैं? कोई माँ के पेट से मुर्दा पैदा हो रहा, कोई पैदा होके मर रहा है, कोई माँ के पेट से मुर्दा पैदा हो रहा, कोई पैदा होके मर रहा है। पैदा होके मरने में भी 2 किस्में हैं। मसला ये है, अगर कोई आदमी मुर्दा पैदा हुआ, उसकी नमाज नहीं है, कुछ नहीं है। कोई पैदा हुआ, होने के बाद रोया नहीं, पैदा होने के बाद आवाज़ नहीं करा, उसको गुस्ल लेके नमाज पढ़ाना है या साफ कपड़ों में नमाज पढ़ाना है। अगर कोई रोया, बात भी करा, अब उसको गुस्ल भी देना है, नमाज भी पढ़ाना है। अलग अलग मसले हैं। तो खुलासा कलाम क्या निकला? बहुत अहम बात, इंसान का ताल्लुक नमाज के साथ अपनी मौत का जोड़ है। कितना अहम भाई। कोई इंसान आज तक ऐसा है कि भाई मेरा इंतकाल होगा तो मुझे फंक्शन हॉल ले जाना, कोई बोले? नहीं बोले ना। अगर मेरा इंतकाल होगा तो मेरे को ले आके खेत के पास रखना थोड़ी देर और मुझे दफन कर देना, कोई नहीं। इंसान का जब इंतकाल हो जाए, उसको गुस्ल कफन देकर सीधा उसकी नमाज जनाजा। और इतनी अहम नमाज है कि नमाज जनाजा अगर किसी गांव वाले नहीं पढ़े, भूल जा के दफन कर दिए, 3 दिन तक टाइम है उसकी खबर पे जाके नमाज पढ़ने का। 3 दिन तक नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। क्यों भाई 3 दिन क्यों? तो फरमाया 3 दिन तक आदमी की बॉडी खबर में अच्छी रहती कहते। 3 दिन होते उसके नाखून झड़ना शुरू हो जाते आदमी के, और आदमी के बाल नफरा, आदमी के बाल झड़ना शुरू हो जाते। 3 दिन के बाद क्या होता भाई? आदमी के नाखून झड़ जाते, उसके बाल झड़ जाते और उसकी बॉडी फट जाती। किताबों में लिखा है यह मसला। किसी की नमाज जनाजा गांव वाले नहीं पढ़े, उनकी खबर पे जाके नमाज जनाजा पढ़ना, मगर 3 दिन के अंदर अंदर। क्यों? 3 दिन तक आदमी की बॉडी कैसा की वैसी रहती, तीसरे दिन उसकी बॉडी फट जाती, उसके जिस्म को कीड़े चदल खा लेते, उन हड्डियों का ढांचा बन जाता। और हड्डी भी कौन सी? इंसान के घुटने की हड्डी, हाथ पाँव की हड्डी, ये चंद हड्डियां बचे हुए रहते। एक खबर में मैं उतरा, 22 साल हो गया था उनको दफन करके, इससे पहले सुना है शायद, 22 साल हो गया था वो खबर दफन करके हैदराबाद में। हमारे खालू का इंतकाल हुआ, अब दफनाने खबरस्तान में जगह नहीं है। खबरस्तान वाले एक अग्रीमेंट करे, क्या बोले? आपके वालिद की खबर में जगह मिल सकती है, तो बाबा की खबर को खोदे, पूरा अंदर तक नहीं, घुटनों तक। तो खोदने के बाद हड्डियां निकले, घुटने की हड्डियां, हाथ की हड्डियां, सर का ढांचा, वो सब निकाल के खबर खोदने वाले बाजू में रखे। अब खबर में कोई उतरने तैयार नहीं है, उतरने तैयार नहीं है। क्यों भाई? उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, ऑलरेडी वो खबर है। बहुत देर के बाद मैं उतरा, वो ढांचे पूरे एक तरफ रखे, ये जनाजे को रखा गया, इनकी बॉडी को रखने के बाद फिर वो हड्डियां में डाल के मूछ दिए, वो हड्डियां में डाल के मूछ दिए। तो इंसान का खुलासा कलाम ये है, 3 दिन तक खबर अपने अंदर उसको मेहमान बना के रखती है। तीसरे दिन इंसान की बॉडी फट जाती है, उसके बाल झड़ जाते हैं, नाखून झड़ जाते हैं, उन कीड़े मकोड़ों का घर बन जाता है। कीड़े मकोड़ों का घर, कोई इंसान की अहमियत नहीं है। आज थोड़ा मेरा हाथ अगर धूल से फुट जाए, हम वाइसलिन लगाते हैं, थोड़ा फट जाए तो। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, कब्र की रात भी एक रात है, जवान को भी सोना है, बूढ़े को भी सोना है, बच्चे को भी सोना है, हर एक को वो जिंदगी गुजरना है।
ہم آئے ماں کی پیٹ سے، جانا ہے خبر کی پیٹ سے، آئے تھے اللہ کے پاس، جانا بھی ہے اللہ کے پاس، اور ہماری منزل ہے قبر۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ قبر یہ کہتی ہے، روزانہ یاد کرتی ہے انسان کو، دیکھ میں تیرا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اور میں اندھیری کوٹری ہوں۔ تو دنیا میں میرے ساتھ جیسا معاملہ کرے گا، میں خبر میں تیرے ساتھ ویسا معاملہ کروں گی۔ اگر تو میرے پیٹھ کے اوپر، یہ زمین کیا ہے؟ خبر کی پیٹھ ہے، اس کا پیٹ اندر کا گڑا ہے۔ زمین خبر کہتی ہے تو میری پیٹھ کے اوپر اچھے اعمال کر کے آ، میں خبر میں تیرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کروں گی۔ اگر تو میرے پیٹھ کے اوپر گناہوں کا معاملہ کرے گا، میں قبر تیرے لیے جہنم کا گڑا بن جاؤں گی۔ فرمایا اگر آدمی نیک کام کرے تو خبر انسان کے لیے دلہن کا گھر بنتی کہتے ہیں۔ کیسا گھر بھائی؟ نئی نویلی جب دلہن گھر آ جائے تو نئی آنے والی دلہن کو جس طرح کمرہ سجائے جاتے ہیں، اس طرح خبر سجتی کہتے ہیں، اور فرشتے بولتے کہتے ہیں نم کا نم تل عروج، سو جا، ایسے سو جا جیسی نئی نویلی دلہن اپنے گھر میں سوتی ہے۔ دلہن جب آ جائے، شوہر کے سوا کوئی دوسرا نہیں اٹھا دے، ماں باپ نہیں اٹھا دے، تو فرمایا نئی نویلی دلہن جس طرح سوتی ہے اس طرح سو جا۔ بات کہاں سے چلی؟ نماز سے بات چلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے لیے اگر میرے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج پہ آسمانوں پہ جنت جہنم بتانے کے بعد اللہ جو گفٹ دیے وہ نماز ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہمیں اگر کوئی بڑا آدمی بلائے، بڑا آدمی بلا کے ہم ایک سوچ لے کے گئے، اتنا بڑا آدمی ہے، پتہ نہیں انہوں ہمیں کیا انعام دیتا کہ ان ایک پین دیا، تو لینے والا کیا سمجھتا ہے؟ بہت بڑا آدمی اپنے وقت کا پرائم منسٹر ہو یا کوئی بڑا پوسٹ والا ہو، ان پین دیا تو خالی نہیں دیا، اس کا کچھ نہ کچھ ریزن رہتا، پین بہت قیمتی ہوگا یا اس کی کوئی اہمیت ہے، بولتے نہیں بولتے۔ تو اب ذرا میرا ایک سوال آپ کے دماغوں میں بٹھاؤ، ہمارے پاس اپنے دنیا کا دوست، اپنا فرینڈ، مسلمان غیر مسلمان کوئی بھی اگر کسی دکھ اور درد کو لے کے آئے، ہم اس کے دکھ اور درد کو گیس کر کے اس کے حساب سے اس کو مشورہ دیتے ہیں، نہیں تو اس کے حساب سے اس کے ہیلپ کرتے ہیں۔ کسی کی بہن کی شادی ہے، غریب بچی ہے، دوست کیا کرتا ہے؟ 4-5 دوستہ مل کے اس کو کچھ انعام دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ ساتوں آسمان پہ بلایا کس حالت میں؟ اتنی غم کی حالت میں، بیوی کا انتقال، چاچا کا انتقال، دنیا کے مکے کے لوگ مار مار کے خون لہو لہان کر دیے۔ جنت پہ جب آسمان پہ بلائے، اللہ جنت بھی دکھایا، جہنم بھی دکھایا، مگر جنت کی کوئی چیز اللہ نہیں دیا۔ سن لو اس بات کو، کوئی کتاب میں نہیں ملتی، دماغ میں بات ہے۔ کیا بات بھائی؟ جنت کی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو، جنت کی کوئی چیز اللہ اپنے نبی کو، میں بار بار بولوں سمجھ میں آنا بولوں، نہیں دیا۔ چاہے تو اللہ سونا، ہیرے، چاندی سب کچھ دے سکتا تھا، نماز دیے۔ تو معلوم کیا ہو رہا؟ یہ نماز ہر چیز سے افضل ہے، ہر چیز۔ اور کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا، تنہا بول دو اکیلی، جیسے اپن بھی بولتے نا تنہا آیا، اردو لفظ ہے، عربی بھی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر برائی سے، ہر گمراہی سے بچانے والی چیز نماز ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نماز ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے نماز دے کے بھیجا، پیسہ دھن دولت نہیں دے کے بھیجا۔ اسی لیے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے جب انسان کا انتقال ہو، قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے نماز کا حساب نکال دے گا۔ جس کا حساب نماز کا، جس کی نماز کی چٹھی صحیح نکلی سمجھ جاؤ ان کامیاب ہے، جس کی نماز کی چٹھی غلط نکل گئی ان ناکام۔ 15 سال کی عمر کے بچوں پہ نماز فرض ہے، فرض۔ ایک وقت کی نماز چھوٹ گئی، قضا واجب ہے، قضا کرنے کے بعد بھی توبہ کرنا ہے۔ اتنی اہم نماز۔ اور نماز کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام
بہت اہم فرمایا. قرآن میں کئی جگہ نماز کا حکم ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کس کی آنکھوں میں؟ نبی کی آنکھوں کی. اور ایک چیز کیا فرمایا؟ لوگ سمجھتے ہیں نماز بول دو, نماز پڑھ لیتے ہیں تو کمانا کیسا, کھانا کیسا؟ دیکھو اللہ دن میں 5 وقت کی نماز فرض فرمایا. صبح 6 بجے کی جماعت ہے, 6 بجے سے ظہر تک کون سا بھی آدمی کسی بھی کام پہ جائے, لنچ ٹائم کو کب اترتا بھائی؟ 1:30 بجے. اللہ نماز کب رکھا؟ لنچ ٹائم. لنچ ٹائم میں خلل نہیں ہونا. دوپہر کا وقت کھانے کا ہے, تو کھانا بھی کھا لے اور کھانے کو پیدا کرنے والے کو بھی یاد کر لے. پھر شام میں عصر کا ٹائم, آدمی صبح 9 بجے سے کام کرا تو 1 بجے تھک جاتا ہے, 1 بجے سے کام کرا تو عصر تک, جب چائے پینے کا تھوڑا ریسٹ لینے کی حالت رہتی, جب 4 رکعت نماز پڑھ لے پھر چائے پی لے. مغرب میں کام سے اتر گیا, پھر اللہ کا شکر ادا کر لے. گھر کو آگے کھانا کھا لیا, اب سونا ہے, اب سونا ہے. پتا نہیں تو سونے کے بعد اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا. بہت سے لوگ جو رات میں سوئے تو سوئے کے صبح اٹھنے کا سوال نہیں ہے. تو اللہ فرما رہا عشاء کی نماز پڑھ کے سو جا. اگر تو مر بھی گیا تیرا آخری کام نماز رہتا. اگر تو اٹھ گیا تو تیرا فجر میں سب سے پہلے کام یہ ہے کہ میرے سامنے سجدہ کر. کتنا آسان ہے. اللہ معاف کرے. ہمارا الزام ہے, یہ ہمارا الزام ہے انگلی اٹھانا کہ ہم نماز پڑھیں گے تو کام کیسا. اللہ کا سسٹم دیکھو, کسی کے کام میں خلل نہیں ہے, نہیں خلل نہیں ہے. دوسری چیز, آدمی جب کام کر کے تھک جاتا ہے, میں اپنا فارمولا بتا رہا ہوں, کام کر کے جب تھک جاتے ہیں, آپ کسی اگر جرنی کر رہے گاڑی کے اوپر, کہیں مسجد دکھی, پیشاب کو جاؤ, وضو کر لو, پھر دیکھو تمہارے اندر کیسی چستی آتی ہے, کیسی پھرتی آتی ہے وضو کرنے سے. یہ اللہ کی ایک قدرتی کمال ہے. آج سے عمل کر کے دیکھو. تو میرے بھائیوں, نماز بہت اہم چیز ہے, انسان کے لیے ضروری ہے. آج کل میں مدرسے میں تھا, ہمارے ایک مول صاحب ہیں, وہ بیچارے حافظ ہیں, ہمارے مدرسے میں رحمانیہ میں پڑھا رہے ہیں, بہت سال سے پڑھا رہے ہیں. اس کے بعد 5 بجے تک پڑھا کے انہوں 5 بجے سے آٹو چلاتے گئے. حافظ صاحب مدرسے میں تھا 5-6 ہزار, ان کی 55,000 گم گئے. کتنے بڑی عمر کے مول صاحب ہیں, 8-10 سال سے پڑھا رہے مدرسے میں, تو 55,000 گھر میں سے گم گئے. 1 مہینہ پہلے, ابھی 2 دن پہلے جیب میں پرس رکھ رہے تھے, پرس گر گیا, 5,000 گم گئے. تو میں جو مول صاحب کے پاس بیٹھا ہوا پڑھنے, ان کے پاس آ گئے. آپ بیچارے سناتے رولے رہے, آنکھوں سے آنسو نکل گئے. مول صاحب میں کبھی کسی کو کچھ نہیں بولا, اچھی بڑی عمر کے, کم تنخواہ, آٹو چلانا, 55,000 گھومے, یہ گھومے, 6 بھائی, ایک ہی بھائی. تو انسان حافظ قرآن رہنے کے بعد ایک جب دل میں درد آتا ہے, میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, دنیا کے ہر آدمی کے سامنے ہم اپنا دکھ اور اپنا درد شیئر کرتے ہیں, بھائی کو, پڑوسی کو, لیکن کبھی اگر دل میں تکلیف آئے, درد آئے, مسجد کا دروازہ کھول کے, وضو کر کے, جانماز بچھا کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے سامنے اگر روئے نا, خدا کی قسم ہمارا دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا اور ہماری پریشانی بھی دور ہوگی. ہم پہ کوئی ہنسنے والا بھی نہیں رہتا. ہم دوستوں کو, رشتہ داروں کو, اپنوں کو, غیروں کو سنا دیں. سننے والا سن کے کبھی پیٹ میں نہیں رکھتا, ارے اس کو ایسا ہوا تھا, انہوں نے میرے کو بولا, میں اس کو یہ مشورہ دیا, پورا ٹام. بھائی میرے, اگر میرا کچھ نقصان ہو گیا, میں کسی کو بتاؤں, پھگڑ کے مشورے کے سوائے اس کو پورا کرنے کی کیپیسٹی کسی میں نہیں ہے. وہ کون؟ اللہ ہے. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے ہاتھ اٹھاؤ, جیسی زبان سے آپ کی مانگو, اللہ میرے گھر کی یہ پریشانی ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تو ماں کے پیٹ میں نہ میں نے کھلایا, رزق دینے والا تو, کھانا دینے والا تو, مشکل دینے والا تو. اللہ مسجد میں تیرے میرے سوا کوئی نہیں ہے, میں مانتا ہوں یہ گھر تیرا ہے. کس کا ہے؟ تیرا ہے. ایک آدمی مجھے فون کرا 2 دن پہلے, مول صاحب 2 لاکھ ہونا. میں بولا نہیں بھائی, ہاتھ بہت ٹائٹ ہے. تو بولے آپ پہ بڑی امید تھی. ارے میری کیا اوقات, انسان کو فون کر کے آدمی امید لگاتا ہے
اور خدا پہ اگر امید لگا دے تو، اللہ پہ امید لگا دے تو ہم کسی کے در پہ جائیں اور اس کو بولیں دیکھ بھائی تیرے گھر پہ بڑی امید لے کے آیا تھا میں، خالی مت کرنا، یہ تو شہنشاہ کا گھر ہے، اللہ کا دربار ہے، دنیا میں پالنے والوں کا پالنہار کا گھر ہے، ہم اس کے گھر پہ آ کے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں جب فقر و فاقہ آتا تھا، ایک صحابی کے گھر میں کھانے کو کھانا نہیں تھا، تو بیوی بولنے لگی جاؤ مسجد جا کے نماز پڑھو، نماز پڑھے۔ آ کے بیگم سے پوچھے اجی کچھ ہے کھانے کو؟ بیگم بولی کچھ نہیں ہے۔ پھر گئے، پھر نماز پڑھے، اللہ سے مانگے، گھر کو آئے، بولے کچھ نہیں ہے۔ پھر گئے جا کے اللہ سے مانگے، آ کے جب پوچھے تو خود بخود چکی چلنا شروع ہوئی، آٹا نکلنا شروع ہوا۔ وہ لوگ جلدی جلدی بھر لے کے چکی اٹھا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی آ کے فرمایا یا نبی اللہ، خدا کی قسم واقعہ سچا ہے، وہ یہ نہیں سمجھنا ہم مسجد میں بیٹھے تو کہاں سے کمانا، واقعہ سچا ہے۔ اللہ کے نبی کو فرمانے لگے یا رسول اللہ فاقہ تھا، میں ایسا کام کرا۔ فرمانے لگے اے میرے صحابی، اگر تم وہ چکی نہیں اٹھاتے قیامت تک آٹا نکلتا تھا۔ پھر صحابی آئے یا رسول اللہ گھر میں فاقہ ہے۔ اللہ کے نبی کراڑی دیے، کراڑی صحابی کو، جنگل کو جاؤ، لکڑیاں کاٹو، لا کے بازار میں بیچو، گھر چلاؤ۔ ہم مسبب الاسباب ہے، محنت کرنا، کوشش کرنا اور اللہ سے مانگنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ کوئی یہ نہیں بول رہا صرف نماز پڑھو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اہم عالم ون ہر مسئلے کا حل نماز دے کے بھیجا۔ پیسے کی پریشانی نماز، اب دیکھو مصعب نے پیسہ تھا، پیسہ گننے کا درد ہوا اور درد دور کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ کے نبی کو جب گھر میں فاقہ آتا، کھانے کو کھانا نہیں رہتا، روزے کی نیت کر کے رکعت باندھ لیتے، بس رات تمام اللہ کے سامنے سر کو جھکاتے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز بہت اہم چیز ہے۔ ہم سننے کے بعد عمل نہیں کریں گے، وقت فجر میں دونوں، عصر میں تینوں، مغرب میں ایک، جب تک نماز پہ ہم عمل نہیں کریں گے دوسرا بیان شروع ہے ہی نہیں۔ اور ایک چیز جیسا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، انسان کا فاصلہ سن لو، یہ بات یاد رکھ لو۔ نماز پڑھنا دل نہیں بول رہا نا، ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لو، میں آج نماز پڑھوں مت پڑھوں، میرے جنازے پہ تو نماز پڑھنے والے ہیں۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ نماز پڑھو مت پڑھو، ہمارا جنازہ میں تو نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، اور ہمارے ساتھ آخری کام ہونے والا کون سا ہے؟ وہی نماز، جس کو منہ پھیر کے ہم بھاگ رہے ہیں، جس نماز کو چھوڑ کے ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں، کل مرنے کے بعد ہمارا جنازہ پیسے پہ نہیں ٹھہرتا، ہمارا جنازہ زمین پہ نہیں ٹھہرتا، ہمارا جنازہ ٹھہرتا ہے مسجد میں نماز کے لیے۔ اپنے گاؤں میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، بہت دن پہلے، 8-10 سال پہلے، غرغرہ لگا، موت نہیں نکل رہی، روح نہیں نکل رہی۔ میں گیا تو بولنے والے بولے ان کی جان نہیں نکل رہی، زمین کے اوپر ان کو دم ہوں گا، زمین کے پیپر لا کے رکھ دو، یا پیسے پہ دم ہوں گا، پیسے لا کے رکھو۔ میں سن کے بولا دنیا کی پوری پراپرٹی لا کے رکھو، جب بھی آدمی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ میرے محترم بھائیوں، انسان کی زندگی کتنی ہے، کتنی ہے؟ ابھی بولا نا جی اذان سے نماز تک، اذان سے بات ختم ہے نہیں ہے۔ پیدا ہوتے میں اور آپ کیا کریں بھائی؟ ہمارے کان میں اذان دیے، سیدھے کان میں اذان، دائیں کان میں اقامت دیے، جماعت کب کھڑی ہوئی؟ موت نکلتے تھے۔ تو یہ بات جیسے مسجد میں اعلان ہو گیا عید کے دن اذان، یہ شب معراج شب قدر میں 8:30 کو اذان، 8:45 کو جماعت، اور اگر لوگ آ گئے تو جماعت کھڑی ہو جائے گی، کسی کا وقت کا نہیں تو انتظار کریں گے۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قرآن کہتا ہے سنو، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب انسان کے موت کا وقت آ جائے گا نا، اللہ 1 سیکنڈ بھی آگے 1 سیکنڈ بھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے 1 سیکنڈ، منٹ بھی نہیں، سیکنڈ۔ تو
اللہ کے ولیوں نے کہا لوگوں تمہاری زندگی اذان سے نماز تک، اب 1:15 کو اذان ہوئی، 1:30 بجے جماعت کھڑی ہونے والی ہے، بس یہ 15 منٹ کی زندگی ہماری پوری زندگی ہے۔ 15 منٹ میں انسان کی خواہش، گاڑی کی خواہش، گھوڑے کی خواہش، گھر کی خواہش، بچوں کی خواہش، پوتروں کی خواہش، جیسے 15 منٹ ہو گئے ہماری جماعت کھڑی ہو گئی، اور ہمارے ساتھ کیا آنے والی ہے؟ یہی نماز۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ ایک کان میں اذان، دوسری کان میں اقامت دے دیے، اب میں اور آپ انتظار ہے جماعت کھڑی ہونے کی ہماری۔ کب کھڑی ہوگی اسی کو بھروسہ نہیں۔ کوئی بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی نام پوچھے، نام بھی رکھے، کان میں اقامت بھی دیے، 8 دن میں انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا، اس کا وقت اتنا ہی تھا، ہے نہیں؟ نماز سے اگر منہ پھیر رہا ہوں میں، فجر میں نہیں اٹھ رہا ہوں میں، عشاء کی نماز میں جی چرا رہا ہوں میں، ایک بات یاد رکھ لو، ہم کو نماز سے ہو کے دنیا سے گزرنا ہے۔ کوئی ایک آدمی مجھے بتاؤ مول صاحب اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا کے خبر میں دفن کر دی، ایک آدمی تو ملتا؟ ایک آدمی تو اب نہیں، اپنے گاؤں میں مسجد بننے سے پہلے بھی لکڑیوں کو ایسا بن لے کے گوشت موسیٰ کو بلا کے نماز پڑھا کے لے جاتے تھے۔ آدمی اگر زندگی بھر نماز کو لگواؤ، زندگی بھر رمضان نہیں، بقرعید نہیں، کبھی نہیں، صرف پیوٹ ہے، نام کا مسلمان ہے، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز سے ہمارا اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے۔ آج پریشانی سب کو ہے، مصیبت سب کو ہے، اور ہر آدمی سوچ رہا ہے دنیا میں میں کس کو بولے تو میری پریشانی دور ہوتی، میں کیا کرے تو سکون میں رہتا ہوں، میں کیا کرے تو میری مصیبت دور ہونے والی ہے، میں کیا کروں جس کی وجہ سے کچھ پیسہ میرے پاس رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مصیبت کی حالت میں جو فارمولہ دیا وہ ہم استعمال کرنا نہیں کرنا۔ بولیے بھائی، ایک آدمی کو ڈینگو ہوا، وائٹ خون کم ہو گیا، کوزا خون جی، تو کیا کرے بھائی؟ پوپئی کا پتا رس بنا کے پلائے۔ اب اس کو اچھا ہوتا ہے، وہ سب کو بولا دیکھ بھائی میرے گھوا تو میں یہ کھایا، کیا کھایا؟ پوپئی کے پتے کا رس بنا کے کھایا، میری وائٹ خون جو ہے بڑھ گئی۔ جب اس کی ڈینگو آنے کی وجہ سے، اس کو بیماری آنے کی وجہ سے وہ پتا اس کو شفا دیا، تو اللہ کے نبی کو مصیبت کی حالت میں اللہ جو فارمولہ نبی کو دے، اور نبی وہ نماز پڑھتے پڑھتے اپنی غموں کو بھلائے، اپنی مصیبت کو دور کرے اور اللہ سے رحمت کے دروازے کھلائے، تو ہم اپنی مصیبت کی حالت میں وہ فارمولوں کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بولیے۔ پھر اللہ کے دروازے کھلے ہیں، اللہ مسجد سے اذان آتی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کو، کامیابی یہاں ہے۔ ہم نہیں، کامیابی ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے نماز، دل کی نماز، کہے گی دل کی نماز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کا وقت ہے، ایسا پیرا نہیں اٹھ رہے کہ نہ چلنے، قدم نہیں اٹھ رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے کھاندوں پہ ہاتھ ڈال کے گھسٹتے گھسٹتے نماز کی طرف گئے، اور نبی کا آخری جملہ الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھو۔ کیا تھا بھائی؟ لوگوں نماز پڑھو۔ اس لیے نوجوانوں، بڑوں، وقت مل رہا ہے۔ آج فجر کی نماز 6:15 کو جماعت ٹھہرے، کتنے بجے بھائی؟ 6:15 کو، 6 بجے اپن اٹھتے نہیں اٹھتے؟ بہت اچھا ہے یہ فجر کے پابند بننے کے لیے۔ آگے چل کے 5 بجے جماعت ہوتی، اب 6:15 کو 6 بجے بھی اٹھے تو 15 منٹ مسجد کو آ گئے۔ عشاء کی نماز 7:45، 7:45 یا 8:15، آسان ٹائم ہے، بہت سا وقت مل رہا ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہم جب مسجد سے جائیں گے خبر ہمارا ڈولا جائے گا، اگر یہ مسجد میں ہم سجدے کرتے رہیں گے، اپنے سر کو جھکاتے رہیں گے، پھر انشاءاللہ ہمارے جنازے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمارے مرنے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، عافیت کے ساتھ ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ایک بات یہاں ٹھہر کے، یہ نماز کا مسئلہ ہو گیا پورا، اللہ کرے سمجھ میں، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کے آگے کچھ بات نہیں تو بات بتائیں گے۔ ایک بات ہمارے لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے،
اس کو ذرا دور کرو.